تو فرمایا جعل اللہ بینہ و بین النار ثلاث خنادق، اللہ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقیں کھود دے گا، یعنی اسے دوزخ سے دور کر دے گا، بچا دے گا. اور کل خندق ابعد مما بین الخافقین، اور ہر ایک خندق 3 خندقوں میں سے ایک خندق اتنی چوڑی ہوگی جتنا فاصلہ مشرق سے مغرب تک ہے. مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ ایک خندق کی چوڑائی ہوگی. پھر اسی طرح دوسری خندق، پھر تیسری، یعنی اللہ پاک دوزخ سے اتنا دور کر دے گا. اس کی رحمتوں کی فراوانی بھی دیکھیے اور ہماری اپنی نافرمانی بھی دیکھیے، بے حیائی اور نافرمانی بھی دیکھیے. ہم کتنے حیا سے محروم ہو گئے اور وہ ہم پر کتنا کرم کرنے والا رب ہے. وہ فرماتا ہے جو ایک دن میرے گھر آ گیا، میری رضا کے لیے خلوت میں بیٹھ گیا، صرف ایک دن، اس کے لیے بھی 3 خندقیں درمیان میں کھدوا دوں گا تاکہ دوزخ کی آگ اسے چھو نہ سکے. وہ بخشنے کے لیے اتنا تیار ہے، اس کی رحمت اتنی تیز ہے، اور ہم پھر دوزخ کی خندقوں میں گرنا چاہتے ہیں، بچنا نہیں چاہتے. امام طبرانی نے اسناد جید کے ساتھ اس کو روایت کیا. اگر ایک دن کے اعتکاف کی برکت یہ ہے تو 10 دن اعتکاف بیٹھنے والوں کا عالم کیا ہوگا. اللہ کتنی ضمانت دے گا انہیں دوزخ سے بچاؤ کی. مگر ابتغاء وجہ اللہ، نیتوں میں دنیا نہ ہو. دنیا کے کام ہوتے رہیں گے، ہو جاتے ہیں. جو اللہ کو چاہ لے اللہ اس کے سارے کام کر دیتا ہے. پھر سیدنا علی ابن حسین امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں سیدنا امام حسین علیہ السلام سے، اور سیدنا امام حسین آقا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا، سنیے، من اعتکف عشرا من رمضان، جو شخص رمضان المبارک کے ان 10 دنوں کا اعتکاف کرے جو آپ کر رہے ہیں، نیت دیکھیے، ان 10 دنوں کا اعتکاف کرے اللہ کی رضا کے لیے، تو فرمایا کان کا حجتین و عمرتین، اس کو 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب ہوگا. 10 دن کا اعتکاف ماہ رمضان کا جو آپ کر رہے ہیں، اس کا اجر امام حسین علیہ السلام نے آقا علیہ السلام سے روایت کیا کہ اس کو اجر ملے گا جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا. اور پھر اس کی ایک نیت بیٹھنے والوں کی جو اعتکاف رمضان میں کریں، تیسری نیت یہ بھی ایڈ کر لیں لیلۃ القدر کی تلاش کی. اعتکاف کے اندر 3 نیتیں یہ صرف اعتکاف میں جمع کر لیں. تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من 10 الاواخر وفی روایت فی السبع الاواخر فی رمضان. وہ جو 7 راتیں آتی ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. جسے وہ لیلۃ القدر مل گئی اس کی ایک رات کی 1000 مہینوں کی عبادت مقبولیت سے افضل ہے. اور ویسے بتا دوں، یہ تو قرآن مجید نے عامت المسلمین کے لیے بشارت دی، لیکن جو اپنے دل کا حال لیلۃ القدر جیسا کر لے، دل کو اللہ کے لیے اتنا صاف کر لیں کہ اس کے دل پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا رہے، انوار الہیہ کا نزول ہو، دل خلوت گاہ بن جائے مولا کی، دل عرش الہی بن جائے، ما سوی اللہ سے پاک ہو جائے، غیر کی گرد نکل جائے، شہوات نکل جائیں، دنیا کی رغبات نکل جائیں، حرص اور لالچ نکل جائے، حسد و حقد نکل جائے، صاف شفاف دل اپنی نیت کے خالصہ کے ساتھ مولا سے جڑ جائے. جس کا دل ایسا ہو جائے اس کی ہر رات لیلۃ القدر ہے اور ہر مہینہ ماہ رمضان ہے. تمثیلاً عرض کر رہا ہوں، تمثیلاً اس کی ہر رات مثل لیلۃ القدر ہے، اس کا ہر یوم یوم عید ہے. تو دلوں کو عرش الہی بنا لو. تو یہ اگلی نیت ہے. اعتکاف کے اندر میں نے بتایا کہ 3 نیتوں کو جمع کر لیں. اعتکاف میں 3 نیتوں. اس کے بعد اگلی نیت جب اعتکاف میں بیٹھیں یا مسجد میں آئیں، خواہ 1 دن کے لیے خواہ 3 دن کے لیے بیٹھیں، تو 3 نیتیں ہو گئیں جو صرف اعتکاف کے اندر ہیں. تو اس طرح اعتکاف میں 3 اعمال صالحہ کا الگ الگ ثواب ملے گا.
اللہ کے ساتھ خلوت میں بیٹھنے کی نیت کا ثواب عمل الگ، دوزخ سے بچنے کی نیت کا ثواب کہ باری تعالیٰ تیرے عذاب دوزخ سے بچ جاؤں، اس نیت سے بیٹھ رہا ہوں، اس کا ثواب الگ ملے گا۔ تیسرا لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے اس کا ثواب الگ ملے گا۔ یہ نیتیں کریں۔ علاوہ اس کے جب مسجد میں بیٹھیں عمر بھر اور خاص پاک حلقوں میں بیٹھیں مسجد میں آ کر، تو چوتھی نیت ایک اور کریں کہ میں مسجد میں آیا ہوں تاکہ پانچوں نمازیں محافظت کے ساتھ باجماعت ادا کروں، یہ نیت کریں۔ اب آپ بیٹھے ہیں، اب سب نیت کر لیں کہ پانچوں نمازیں محافظت کے ساتھ باجماعت ادا کریں۔ جب پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرنے کی نیت کر لیں گے تو چوتھا عمل صالح ہے، اس کا الگ سے ثواب شامل ہو جائے گا۔ اور ایک نماز جو باجماعت ہے، جس کا عذر ہے اس کے لیے معذوری ہے، جب مسجد میں آ گئے تو محافظت کے ساتھ حافظوا علی الصلوات اور ورکعوا مع الراکعین کی شان نصیب ہو گئی۔ اب بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہیں ہزارہا منہاج القرآن کی اعتکاف گاہ میں، ایک سمندر ہے، اللہ ان کو پاکیزہ ایسی بیٹیاں بنا دے کہ حضرت رابعہ بصری کے نقش قدم پر چلنے والی ہوں، حضرت سیدہ عالم فاطمۃ الزہرا کے نقش قدم پہ چلیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے نقش قدم پہ چلیں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نقش قدم پہ چلیں۔ اور یہ اعتکاف کا حال جو ملے، اس کو سال کے 12 مہینوں میں امانت لے جائیں، قائم رکھیں، اس حالت سے نیچے اپنے آپ کو گرنے نہ دیں، حفاظت کریں، یہ ہے سودا۔ اگر 10 دن آئے اور یہاں جو ملا یہیں چھوڑ کے گئے تو پھر کیا پایا کیا کھویا، جو پایا وہ کھو دیا۔ نہیں، جو ملے لے کر جائیں، اس کی سال بھر حفاظت کریں۔ تو پانچویں چوتھی نیت، پنجگانہ نماز باجماعت پڑھنے کے لیے باری تعالیٰ یہاں بیٹھا ہوں، اس کا ثواب الگ سے شروع ہو جائے گا۔ دیکھیے کتنے چشمے پھوٹ پڑیں گے آپ کو ثواب کے، کتنے چشمے پھوٹ پڑیں گے ثواب کے۔ اور باجماعت ایک نماز پڑھنے کا اجر اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث صحیح ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے منبر پہ خطاب کیا، اور اس روایت میں فرماتے ہیں کہ آپ کی حیات طیبہ کا وہ آخری خطاب تھا، مسجد نبوی میں آخری خطاب تھا۔ اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، من صلی الصلوات الخمس فی الجماعت حیثما کان فی اوقاتها، جو شخص پنجگانہ نماز پوری محافظت کے ساتھ باجماعت پڑھے اپنے اپنے وقت پر، جاز علی الصراط کالبرق اللامع، قیامت کا دن ہوگا اور پل صراط پر جب جائے گا تو جس طرح بجلی چمکتی ہے چشم زدن میں، اس بجلی کی روشنی میں پل صراط سے گزر جائے گا۔ فی اول زمرۃ مع السابقین، سب سے پہلا گروہ جو اولیاء سابقین کا ہوگا انہی میں گزار دیا جائے گا۔ اندازہ کر لیں، اس عمل سے اللہ ان کے ساتھ ملا دے گا۔ وجاء یوم القیامہ وجہہ کالقمر لیلۃ البدر، اور نماز پنجگانہ کی باجماعت محافظت کرنے والا اس شخص کو جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس کا چہرہ یوں چمک رہا ہوگا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ اور اگر ہر روز اہتمام کرے گا تو اللہ پاک ہر روز اس کے اوپر محافظت حفاظت کرنے والا مقرر کر دے گا، اور اس کو روزانہ اجر ملے گا اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا، ہر روز ایک شہادت کا اجر ملے گا۔ اب آپ دیکھیے، اس کو امام ابو طالب المکی نے علم القلوب میں روایت کیا ہے، اور امام ابن رجب الحنبلی نے جامع العلوم والحکم میں بیان کیا۔ اللہ پاک کتنی کشادگی اور فراخی کے ساتھ بخشش بانٹنا چاہتا ہے اور بانٹ رہا ہے، اسباب پیدا فرماتا ہے، مگر ہم ان کو لینے کو تیار نہیں، کیونکہ ہماری زندگیوں میں منافقت ہے، دوہرا
ہے، دوغلاپن ہے، یوں بھی کرتے ہیں یوں بھی کرتے ہیں۔ میرے بیٹے بیٹیوں، آج یوں اور یوں دوغلاپن ختم کر کے اٹھو، دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ پاکیزگی اور طہارت اپناؤ، پلیدی زندگی میں نہ رہے۔ اور میں یہ بھی بچوں کو اور بچیوں کو، بیٹوں جوانوں کو بتاؤں کہ ساری پلیدی اور شیطنت آنکھوں کے راستے سے داخل ہوتی ہے۔ میری نصیحت ہے، اندھے بن جاؤ، نابینا بن جاؤ، بہرے بن جاؤ، گونگے بن جاؤ۔ ایسے اندھے بنو کہ کوئی برائی دکھائی نہ دے، ایسے نابینا بنو کہ کوئی برائی اور بدی دکھائی نہ دے، نہ کسی کا برا ہونا دکھائی دے، نہ اپنے لیے کوئی شر اور برائی اور بے حیائی دکھائی دے۔ آنکھیں نابینا ہو جائیں بدی کو دیکھنے سے، کان بہرے ہو جائیں، کوئی بدی اور برائی سنائی نہ دے، صرف خیر سنائی دے، بدی ہو تو ویسے بہرے ہو جائیں، اور گونگے بن جائیں، زبان پہ کلمہ شر ادا نہ ہو، کسی کی برائی نہ کریں۔ کیا لینا لوگوں کی غیبت کر کے، کیا لینا لوگوں کی برائیاں بیان کر کے؟ ہم اپنی عبادتیں، نمازیں روز برباد کرتے ہیں، مل بیٹھتے اور بیٹھتی ہیں مل کر تو لوگوں کے موضوع پر ان کو چھیڑتی ہیں، دوسروں کے سبجیکٹ پر، سب عبادتیں برباد ہوتی۔ نہ غیبت کرو، نہ چغلی، نہ جھوٹ بولو، نہ برائی کی بات کرو، گونگے بن جاؤ۔ اگر 3 راستے برائی کے لیے بند کر دو تو شر اور شیطان کبھی اندر داخل نہ ہوگا۔ بولیے، نفس کی خود بخود حفاظت ہو جائے گی، آنکھیں برائی کو دیکھنے میں نابینا ہو جائیں، کان برائی کو سننے سے بہرے ہو جائیں، پھر زبان برائی کو کہنے میں گونگے ہو جائیں، نفس امارہ کی کمر ٹوٹ جائے گی، شیطان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ پھر جب نماز پنجگانہ کی پابندی با جماعت کی نیت کر لیں گے تو اس میں مطابعت سنت بھی ہو جائے گی، اعتکاف کی شکل میں بھی آقا کی مطابعت، یہ بھی ایک نیت، پانچویں نیت۔ اعتکاف کی 3 نیتیں ہو گئی نا، ساتھ یہ بھی نیت کر لیں کہ آقا کی سنت کی اتباع کر رہا ہوں، اس نیت سے بیٹھ رہا ہوں۔ تو اعتکاف بھی مطابعت سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نماز پنجگانہ با جماعت بھی آقا علیہ السلام کی سنت کی مطابعت۔ تو 2 طریق سے اتباع سنت ہوگی، یہ بھی نیت کر لیں۔ سو اس نیت سے آقا علیہ السلام کی سنت کی اتباع کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ، پورے 10 دن یا پورا دن آقا علیہ السلام کی سنت طیبہ کی پیروی کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا، سنت کی پیروی کا۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔